تو یار حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ آمنہ سلام اللہ علیہ ہاتھ بنتا ہے نا. سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ دی گود سرکار تشریف لے آئے. آخری جملہ پڑھ رہے ہیں. ایک یہودی ہے, میں یہودوں نے سارا پڑھ گیا. یجدونہ وہ لکھا ہوا, ہاں شکر ہے یاد ہے, لکھا ہوا, جنہوں نے لکھا ہوا پایا تھا نا. آخری جملہ میلاد دا, خدا دی قسم علماء دی مہر سروایت تجری میں پڑھنے لگا. بہت بڑا عالم دین جو مکے میں رہتا تھا اور یہود کا سب سے بڑا عالم تھا. جو ہی سرکار اس دنیا میں تشریف لائے سیدہ طیبہ کی گود میں, وہ عالم مکے کے بازاروں میں دروازے کھٹکھٹا کے پوچھتا تھا کہ تمہارے گھر میں کوئی بچہ آیا؟ تمہارے گھر میں آج کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ جی نہیں. اگے تمہارے گھر میں گھروں بندہ نکلیا, تواڈے وال کوئی بچہ پیدا؟ انہیں کہا نہیں. کسی نے سنیا جائے؟ نہیں. وجہ انہیں کہا چھڈو. اگے پورے مکے چ پہ بھجدا سی, انہوں کسے دسیا آؤ جڑا دروازہ نا ہاشمیاں دا, او دے وچوں جننے لوگ میں باہر آندے ویکھے نے مسکراندے ویکھے نے, مسکراندے ویکھے نے. ممکن اس گھر کوئی خوشخبری ہے, اس گھر میں کوئی خوشخبری ہے, اس گھر میں کوئی خوشخبری ہے. اور بشر المومنین, خوشخبری ہوتی ہے مومنوں کے لیے. مان کوئی مومن تھے. چلو وہ دروازے کے آیا, اس دروازہ کھٹکھٹایا. جدو میں وضو کرنے پہ جانا سا ادو یاسین قادری صاحب اس شخصیت کا ذکر کر رہے سن جتنے میں مکان لگا. وہ آئی جانی ہے شخصیت, میلاد پڑھیا جائے تو وہ ذکر نہ آئے. کئی بندے وہ وجہ تو میلاد ہی نہیں پڑھتے. سیالکوٹ کا جدو ذکر آئے گا علامہ اقبال کا آئے گا. جدو سیالکوٹ کا ذکر آئے گا علامہ اقبال کا بھائی آنا ہے, آنا ہے. جنہوں علامہ اقبال کی تکلیف بھی ہے تاں بھی آنا ہے, آنا تو ہے نا. کی کریے بس ٹھیک آنا ہی آنا. آ گیا جیسے وہ آندہ میں نے دروازہ ہاشمیوں کا کھٹکھٹایا. اندر سے ایک بزرگ برآمد ہوئے جن کے سر پہ سفید رنگ کی پگڑی تھی. میں انہوں پوچھا, میں کیا جی آپ کے گھر میں کوئی بچہ تو پیدا نہیں ہوا؟ فرماتے ہیں ہاں. انہیں کیا ہاں, وہ چہرے تو سرخی آئی. انہیں کیا کون؟ انہیں کیا میرا بیٹا. وہ تھوڑا جہاں دیکھا تو بے کے کہنے لگا آپ کا بیٹا؟ فرمایا میرے بھائی کا بیٹا ہے, میرا بھتیجا ہے. تو سمجھ آ گئی یہ کون سی؟ شکریہ شکریہ. کون سن؟ جناب ابو طالب. انہیں کہ میرے بھائی کا بیٹا ہے, میرا بھتیجا ہے. ابھی ابھی اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے. کیوں آپ کدھر آئے؟ ہو سکیا سید بدہا, بکیر ابراہیم, سلالہ اسماعیل, متولی کعبہ. کیا ایک مرتبہ آپ وہ بچہ مجھے دکھا سکتے ہیں؟ آخری جملہ. فرمانے کیوں نہیں. اندر گئے, سرکار نو لے کے آئے. اتنے کپڑا سی سفید. حضور نے پردہ ہٹایا, اس چہرے مقدس ویکھیا, آنجس ویکھیا. جیڑی وہ چہرے تو سرخی دوڑی ہے, وہ میری خطابت کمزور ہے کہ میں وہ بیان کر سکاں جی کتاب جو لکھے. وہ سا کیا ہے بزرگ ہے, جس طرح تو نے اس کا چہرہ مجھے دکھایا ہے, کیا دونوں شانوں کے درمیان آخری جملہ تو تھوڑا سا کپڑا ہٹا کے مجھے اس کی پشت دکھا سکتا ہے؟ ابو طالب فرماتے ہیں کیوں نہیں. اور میں کی کروں. حضرت ابو طالب نے پھر سرکار دو عالم نو ایتھے چکے. ہاں جی مونڈے نال لائیے بچہ تو پچھلی کنڈ تاں ہی نظر آتی ہے. یہ مطلب ہے جن بندے آنج چکتے ہو نا بچیاں نو ابو طالب دی سنت سے. حضرت ابو طالب نے پشت ادھر کی تھی نال لایا تے اے جڑا کپڑا نا جی گردن تو تھوڑا جہا تھلے ہٹایا. دو شانیاں دے درمیان یہودی عالم دی نظر پئی تے میں میلاد پڑھ لیا. اس آکھیا کہ وہ سنو تو میں نے اجازت دے دیو. 1 گھنٹہ 15 منٹ میں نے ہو چکے نے یار زندہ صحبت باقی. میں علماء کو لکھ کے رکھیا ایک جملہ, اس پشت مہر نبوت نو ویکھیا, وہ لکھا ہوا ہے, وہ اپنی کتابوں میں لکھا ہوا پاتے ہیں. جو ہی اس نے لکھا ہوا جو پایا تھا اس کے عین مطابق دیکھا تو اس کی ایک آواز آئی. وہ مکے کی گلیوں میں بھاگتا جاتا تھا اور کہتا جاتا تھا ہاذا نبی ہاذہ الامہ, ہاذا نبی ہاذہ الامہ. یہی اس امت کا نبی ہے, یہی اس امت کا نبی ہے. اور جس کو یہودی
ماں کی گود میں نبی مان جائے، تیرا 40 سال کے بعد ماننا توہین اسلام ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔